السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک خوبصورت ترین عورت ہے اور میری سالی بھی کسی آفت کی پڑیا سے کم نہیں تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میری بے تکلفی میری سالی کے ساتھ کافی زیادہ تھی۔ میرا سسرال پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے خاندان کی ساری لڑکیاں ہی ایک دم سرخ سفید تھیں۔ میری سالی کی عمر اس وقت 20 سال تھی، جبکہ میری بیوی 22 سال کی تھی اور میری اپنی عمر 28 سال تھی۔ میں اس وقت ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب پر تھا۔ میرا ٹرانسفر کمپنی نے ایک دوسرے شہر کر دیا، جہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی میرے سسرال والے۔ یہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میری بیوی کا نام حمیرہ تھا، جبکہ میری سالی کا نام سمیرہ تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ سمیرہ کو یہاں بلوا رہی ہے۔ وہاں گھر میں کچھ پرابلم ہے اور سمیرہ کافی ڈسٹرب ہے۔ میں نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ اس میں منع کرنے والی کوئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ سمیرہ کو نزدیک رکھنا تو میری دلی خواہش تھی اور میں اس کے ساتھ مزے تو نہیں کر سکتا تھا، مگر میں اس کو اپنے قریب تو رکھ سکتا تھا۔ حالانکہ میرے دل میں اس کے ساتھ عیش کرنے کی شدید خواہش تھی۔ خیر، میری گندی نظر میری سالی سمیرہ پر تھی۔ میں بھی تو آخر مرد تھا۔ ایک روٹی سے پیٹ کہاں بھرتا ہے۔ کچھ دن بعد سمیرہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے مجھے کچھ اندازہ تو نہ ہوا، مگر یہ سمجھ آ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ سمیرہ آ گئی۔ اب اسے کچھ دن یہاں رہنا تھا۔ وہ مجھ سے بھی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میری بیوی اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ سارا دن وہ اکیلی ہوتی تھی تو اس نے ایک اسکول میں جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ دن میں واپس گھر آ جاتی تھی۔ خیر، سمیرہ کو رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کو تقریباً روزانہ ہی باہر لے جاتے تھے اور رات کو دیر سے واپس آتے تھے تاکہ سمیرہ کا دل بہل جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے جو سمیرہ اتنی اداس اور اپسٹ ہے، تو میری بیوی نے بتایا کہ ابو اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہے، جبکہ والد اس کے خلاف اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نہ ماننے پر اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سمیرہ تو کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ تو کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھنے دے گی، اور اگر اس نے شور مچا دیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر ایک رات اچانک میرے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میری بیوی اس رات مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے رات کو پیاس لگی تو میں اٹھا اور فریج سے پانی نکالنے لگا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں رکھے فریج میں ایک بھی بوتل ٹھنڈے پانی کی نہیں ہے، تو میں نے کمرے سے باہر جا کر کچن کے فریج سے پانی پینا چاہا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کچن کے سامنے ٹیلی فون کا اسٹینڈ تھا، جہاں سمیرہ کھڑی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتا ہوا سمیرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سمیرہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ مجھے سمیرہ ایک بچلن ٹائپ کی لڑکی لگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ سمیرہ کی جوانی کے ساتھ کھیلوں۔ اگر سمیرہ نے شور بھی مچایا تو میں اس کو اس فون والی بات پر بلیک میل کروں گا۔ اب میرے ہاتھ میں سمیرہ کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر، یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔
میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبہ بناتا رہا کہ کس طرح میں سمیرہ کو اپنی پکڑ میں لوں۔ اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرہ ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں، ابھی تک سو رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبے ہی بناتا رہا۔ میرے اوپر فل شیطان سوار تھا۔ میں کسی طرح بھی سمیرہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ پھر شام کو واپس آیا تو میری بیوی میرے لیے ایک خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے۔ اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے، جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں، تو ہم سب ساتھ جا رہی ہیں۔ سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا، کیا میں گھر میں اکیلا رہوں گا؟ تو اس نے جواب دیا، سمیرہ ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اس سے پیار بھری باتیں کی اور میں نے اپنی بیوی کو پوری طرح اعتماد میں لے رکھا تھا۔ میری بیوی بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے جو اس کی 2 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن بعد واپس آنا تھا۔ اب گھر میں اور سمیرہ تھے۔ مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں آفس سے شام کو گھر واپس آیا تو سمیرہ کے اندر کچھ بے چینی محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سمیرہ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میں کھانے کے دوران اس کے کھانے کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ خیر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرہ تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا جیسے مجھے سونا ہو، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ سمیرہ سے کس طرح بات شروع کروں۔ ابھی سوچتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا، آ جاؤ سمیرہ۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا سمیرہ، بتاؤ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ پھر وہ بلک بلک کر ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک گیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دم اس سے ایک ایسا سوال کیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے سمیرہ سے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں ہو؟ تو وہ یہ سوال سن کر حیران ہو گئی۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا، کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم نے اس لڑکے سے ہی شادی کرنی ہے۔ اب سمیرہ لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی، ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس کو باتوں میں لگاتا رہا اور آخر کار میں نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا۔
کہاں کہاں وہ ملتے رہے ہیں، سو اب باری میری تھی اپنا پتہ چلنے کی۔ میں سمیرہ کو تسلیاں دیتا رہا اور سمیرہ کے حسن کی تعریف کرتا رہا۔ میں سمیرہ کو اپنی باتوں میں لے رہا تھا۔ اسی دوران سمیرہ بھی بہکنا شروع ہو گئی اور بہت مدتوں بعد میں اپنا ارمان پورا کرنے جا رہا تھا۔ میں سمیرہ کی عزت کو خراب کر چکا تھا۔ میں نے سالی اور جیجا جیسے رشتے کو بھی ناجائز کر دیا تھا۔ سمیرہ مجبور تھی، اس نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی تھی۔ میں سمیرہ کی جوانی سے کھیلتا رہا۔ میں نے سمیرہ کو کہا کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، اپنی بہن حمیرہ کو بھی نہیں۔ تمہیں اس لڑکے سے شادی کرنی ہے نا، میں تمہارے ماں باپ سے ضرور بات کروں گا کہ وہ تمہاری شادی اس لڑکے سے کروا دیں۔ اس لیے سمیرہ پھر خاموش ہو گئی۔ ایک دن بعد میری بیوی حمیرہ بھی سیمینار سے واپس آ گئی۔ میری بیوی کے آنے کے بعد میں نے کہا کہ سمیرہ کو ایسے گھر پہ رکھنا اچھی بات نہیں، یہ ایک جوان لڑکی ہے، تم اسے اپنے گھر واپس بھیج دو۔ میری بیوی نے سمیرہ کو اپنے گھر واپس بھیج دیا۔ میں جو کرنا چاہتا تھا وہ میں نے سمیرہ کے ساتھ کر لیا تھا، اب مجھے سمیرہ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد سمیرہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی۔ سمیرہ نے سب کے سامنے یہ قبول کیا کہ اس بچے کا باپ میں ہوں۔ آخر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے سمیرہ کو اور اپنے ہونے والے بچے کو قبول کر لیا اور سمیرہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میری بیوی حمیرہ جو مجھ پر بہت اعتماد کرتی تھی، اس کا اعتبار مجھ سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی، وہ بھی خاموشی سے میرے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب میرے ساتھ دونوں بہنیں میری بیوی تھی، حمیرہ بھی اور سمیرہ بھی۔ آخر جو گناہ میں نے کیا تھا اس کا ازالہ بھی تو مجھے ہی کرنا تھا۔ کاش میں اپنے نفس پر کنٹرول کر پاتا اور اپنے اوپر شیطان کو سوار نہ ہونے دیتا اور جیجا اور سالی جیسے رشتے کا پاس رکھتا، لیکن میں نے اس پیارے رشتے میں سب حدیں ختم کر دی تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔